عید جو ہے یہ پہلے سمجھیں کہ یہ کیوں کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ اس لیے کی جائے، خوشی ہے کہ آپ کپڑے پہنیں گے نئے یا کھانا کھائیں گے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ چیزیں تو یہ چیزیں تو موجود ہیں، یا لوگوں کو ملیں گے، اپنے بیوی بچوں کو یا رشتہ داروں کو، ماں باپ کو۔ تو اگر آپ غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ یہ چیزیں تو آپ کے پاس پہلے ہی موجود تھی، سارا سال رہتی ہیں۔ یعنی بندہ کبھی ہفتے میں کبھی اچھا کھانا کھا لیتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات بھی ہو جاتی ہے، کبھی کسی شادی بیاہ آ گیا جو ہے، کبھی اچھے کپڑے بھی پہن لیتا ہے چھٹی والے دن، اور مل بھی لیتی ہے۔ تو چیزیں اس کو پہلے ہی حاصل ہیں۔ تو اب جن لوگوں نے عید اس کو سمجھ لیا ہے وہ یعنی غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ یعنی عید خوشی اس وجہ سے نہیں ہے کہ کپڑے پہن لیے یا کھانا کھا لیا یا بندوں کو ملی، وہ تو پہلے بھی سال پورا ملتے رہے آپ۔ عید جو ہے خوشی اس لیے ہے کہ رمضان میں اللہ جل مجدہ نے بندوں پر فضل کیا، اگر ان کے روزے قبول فرمائے تو ان کی مغفرت ہو جاتی ہے اس رات، اور وہ پھر جو دن آتا ہے وہ خوشی کا دن ہوتا ہے۔ کس لیے خوشی کا دن ہے؟ کہ میں گوشت کھاؤں گا، کپڑے پہنوں گا، لوگوں کو ملوں گا، بازار میں پھروں گا؟ نہیں، وہ اس لیے خوشی کا دن ہے کہ آج میرا مولا، میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ تو وہ بندہ پھر شکرانے کے 2 رکعتیں بھی ادا کرتا ہے، یعنی عید کی شکل، نماز کی شکل میں، اور پھر جو ہے وہ کیونکہ سمجھتا ہے میرا مولا مجھ سے راضی ہو گیا، وہ کپڑے بھی اچھے پہننے کی کوشش کرتا ہے، کھاتا بھی ہے، اور وہ جو اللہ پاک راضی ہوا، اللہ پاک خوش ہوا ہے، وہ اس خوشی کو وہ دوسروں کے ساتھ بھی بانٹتا ہے، اپنے ماں باپ کو ملتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو ملتا ہے، دوسروں کو ملتا ہے، غریبوں کا خیال کرتا ہے کہ بھئی اب اللہ مجھ سے خوش ہوا ہے تو میں اب یہ خوشی کیوں نہ بانٹوں دوسروں میں۔ تو یہ ہوتا ہے اصل میں عید کی خوشی کا مقصد جو ہے، یعنی یہ نہیں ہے بھئی کپڑے چیزیں۔ تو یہ عید کا مقصد یاد رکھیں بھئی، عید خوشی اس لیے ہے کہ اللہ پاک راضی ہو گیا، گناہ معاف ہو گئے ہیں، اس لیے نہیں کہ کپڑے ہیں وہ تو پھر جس کے پاس کپڑے ہی نہیں اس کی تو پھر عید ہی نہ ہوئی، جس کے پاس کھانا ہی نہیں اس کی تو عید ہی نہ ہوئی، پھر تو ایسا معاملہ بن جائے گا۔ تو اس طرح جو ہے یہ چیز ہے۔ اسی طرح میں ساتھیوں کو مثال دے رہا تھا کہ اگر ایک شادی ہو رہی ہے تو شادی میں خوشیاں بھی ہوتی ہیں، اور جی شامیانے ہیں، اور جی کھانے ہیں، اور جی کپڑے ہیں، وہ ساری چیزیں صحیح ہیں، ملنا جلنا ہے۔ لیکن اگر دولہا ہی نہیں موجود یا دلہن ہی نہیں موجود ملاقات، تو وہ کس قسم کی پھر شادی ہے؟ وہ خوشی کیا منا رہے ہیں پھر؟ کہ وہی نہیں۔ اگر مثلا ایک عورت ہے، اس کی شادی ہے، تو دولہا کہتا ہے میں تم سے ناراض، میں شادی نہیں کرنی، تو اب وہ خوشی میں کھانے کھا رہی ہے، اور جو دوسروں کو مل رہی ہے، مبارکیں دے رہی ہے، یہ شادی مبارک، شادی مبارک۔ وہ کہیں کیا شادی مبارک جب بھائی تمہارا جو ہے ہونے والا خامد ہی تم سے شادی راضی نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا معاملہ بھی ایسا ہی ہو کہ ہمارا رب تعالیٰ جو بیٹے سے، بیٹی سے، بیوی سے پاک ہے، لیکن مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، تو وہ تو ناراض ہو اور ہم عید کی مبارکیں دے رہے ہیں، اور یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا دے رہے ہیں۔ تو یہ بھی باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔